اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ نور کی آیات 27 سے 29 تک۔ ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ یا ایہا، اے، یہ حرف ندا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، لا، نہیں، تدخلو، تم داخل ہو، بیوتن، گھروں میں، غیر، سوائے، بیوتکم، اپنے گھروں کے، حتیٰ، یہاں تک کہ تستأنسوا، تم اجازت لے لو، وتسلموا، اور تم سلام کرو، علی، اوپر، اہلہا، رہنے والے ان کے، ذالکم، یہ تمہارے لیے، خیرن، بہتر ہے، لکم، لیے تمہارے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو یا یاد رکھو، فَإِن، پھر، اگر، کیونکہ دو ہے، پہلے فا ہے، فا کا مطلب کیا ہوگا پس، ان، اگر، لم، نہیں، تجدو، تم پاؤ، فیہا، دو کے ساتھ مل کے بنا ہے فیہا، فی میں، ہا اس، احدن، کسی ایک کو، فلا، پس نہیں، تدخلوہا، داخل ہو اس میں، حتیٰ کہ یؤذن، اجازت دی جائے، لکم، دو سے مل کے یہ بھی دیکھیں، اب بریک ڈاؤن کرنا آنا چاہیے ہمیں، لا ہے شروع میں، لیے، کم، تمہارے، و، اور، ان، اگر، قیلا، کہا جائے، لکم، پھر سے لکم آ گیا، لا، لیے، کم، تمہارے، ارجعوا، واپس لوٹ جاؤ یعنی کہ چلے جاؤ، فرجعوا، تو پس لوٹ جاؤ، ہوا، یہ، ازکا، بہت بہتر ہے، پاکیزہ ہے، لکم، لیے تمہارے، واللہ، اور اللہ، بما، بی کا مطلب ہوگا ساتھ، ما، اس کے جو، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے، لیسا، نہیں ہے، علیکم، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، کم، تمہارے، تو کیا ہوا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناحن، جناحن کا مطلب ہوتا ہے کوئی گناہ، ان، یہ کہ، تدخلو، تم داخل ہو، بیوتن، گھروں میں، غیر، سوائے یا نہیں، مسکونتن، یعنی کہ آباد نہ ہو، سکونت نہ ہو وہاں پہ کسی کی، فیہا، اس میں، متاعن، متاع ہوتا ہے فائدہ، منافع، آپ کا کوئی بھی جس میں فائدہ ہو، متاعن، فائدہ یا سامان، لکم، لیے تمہارے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، و، اور، ما، جو، تکتمون، تم چھپاتے ہو۔ یہاں سے ہماری ٹرانسلیشن ختم ہوئی، انشاءاللہ اب تفسیر شروع کرتے ہیں۔ تفسیر اس کی شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو آیات پہلے پڑھی سورہ نور کی، وہ زیادہ تر کیا ٹاپک تھا اس میں؟ زنا کا ٹاپک تھا، فحاشی کا ٹاپک تھا، اور وہ چیز تھی کہ جو اب ہو گئی، یعنی کہ زنا ہو چکا، فحاشی ہو گئی، فحاشی کا ٹاپک تھا۔ تو کا جو لیسن ہے ہمارا صرف 3 آیات کریں گے، امپورٹنٹ آیات ہیں، اور کیونکہ اس کی ڈویژن اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ سورہ کی، کہ ایک پورے ٹاپک کے ساتھ، تو پہلے ہم زنا کا پڑھ رہے تھے، تو اسی لیے ہم نے جو اپنے ہر جو ہماری کلاس ہوتی ہے تو اس میں جو ہم آیات پک کرتے ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہے جس میں ایک ٹاپک فنش ہو جائے۔ تو یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے ایٹیکیٹس آف انٹرنگ somebody's ہاؤس، کسی کے گھر میں جب آپ نے جانا ہے تو اس کے جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہیں،
اور یہ کیوں اب بتایا جا رہا ہے؟ تو جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کی آیات میں تو ہم نے فحاشی کے بارے میں، زنا کے بارے میں پڑھا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستوں کا بتائے جا رہے ہیں کہ جن پہ چل کے آپ اس چیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ زنا تک پہنچنے کا ہی معاملہ نہ آئے، اس کو پہلے سے ہی روک دیا جائے. تو اب کے جو ہم پڑھیں گے یہ وہ طریقے ہیں جو آپ کو اس چیز سے روکنے کے لیے ہیں. تو ایک طرح سے ان راستوں کو بند کیا جا رہا ہے جو زنا کی طرف لیڈ کرتے ہیں. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آیت شروع ہو رہی ہے تو کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تدخلوا، نہیں تم داخل ہو، بیوتن. بیوتن جو ہے نا یہ بیت کی جمع ہے عربک میں، اور یہ کہتے ہیں گھر کو، کہ نہیں تم داخل ہو گھر میں، غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھر کے. کسی کے گھر میں داخل مت ہو، یعنی کہ ایک اپنا گھر اس میں ایکسیپشن بتائی گئی ہے کہ آپ کا جو اپنا گھر ہے اس کے سوا آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو آپ نے داخل نہیں ہونا. اب اپنا گھر تھوڑا سا یہاں پہ ہم دیکھ لیں تفسیر میں کہ اپنا گھر ہوتا کیا، کہ آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا گھر ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان اپنا وقت گزارے، انسان ریلیکس ہو سکے. جیسے آپ اپنے گھر میں آتے ہیں، آپ کو حجاب کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ آرام سے بغیر اسکارف وغیرہ کے، بغیر دوپٹے کے بھی پھر سکتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہیں. دیٹ از یور ہاؤس. اس میں آپ جیسے چاہیں آپ اپنی ڈریسنگ کریں، آپ اپنی مرضی سے اپنے کام کر رہے ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں ڈر ہوتا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. تو اپنے گھر کی ڈیفینیشن یہ کہ وہ انسان جہاں ریلیکس ہوتا ہے، جہاں پہ آپ سکون محسوس کرتے ہیں. اپنا گھر جو وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی بیوی رہتی ہے. یہ ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی بیوی یا آپ کا ہسبینڈ جہاں پہ رہتا ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے. اس کی ریزن کہ جب آپ اس گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی ساری لمٹس ختم ہو جاتی ہیں. اب مرد بھی اپنے اس گھر میں آرام سے آ سکتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اگر آدمی کو اپنی بہن، اپنے ماں باپ کے گھر، بھائیوں کے گھر، کسی کے بھی گھر میں جانا ہے تو جانے سے پہلے اجازت لینی ہے. اب کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں ایسے ہی آرام سے جا سکتے جیسے ہم اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں؟ نہیں جا سکتے نا. تو آپ کا اپنا گھر وہ ہوگا جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے. یہ کنڈیشن ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ میرا گھر ہے، کہ یہاں پہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا غیر بیوتکم، کہ سوائے اپنے گھروں کے، کہ بس اپنے گھر پہ یہ آپ کا رول جو ہے اپلائی نہیں کرے گا. اس کے علاوہ ہر گھر میں، چاہے وہ آپ کی سگی ماں کا گھر ہو، ماں باپ کا گھر ہو، یہ جو رولز ہیں اس میں اپلائی کریں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ گھر جس پہ، اس سے وہ گھر مراد ہے جہاں پہ اس کی بیوی رہتی ہو، اور یہی وہ گھر ہے جس میں شوہر ہر وقت بلا جھجک، بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے. اپنی ماں اور بیٹیوں تک کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اجازت ضروری ہے. اجازت یا استثناء کا مطلب ہے جیسے کہ ان کو بتا دو، ایٹ لیسٹ نوٹیفائی کر دو کہ آپ جانے لگے ہیں، یا آپ ان کو پہلے سے بتا دیں. اب تو ہمارے پاس فون ہے تو ہمیں یہ مسئلہ ہی نہیں کہ فون پہ آپ ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہم نے آ رہے ہیں آپ کی طرف. تو یا پھر یہ کہ گھر میں بھی جیسے اب آپ آئے ہیں تو آپ ایسے نہیں کہ ایک دم سے انٹر ہو جائیں، تو آپ کو نا یو ہیو ٹو لیٹ ادر پرسن نو، کیونکہ ہو سکتا ہے مے بی دیٹس ناٹ اے گڈ ٹائم، اور ان کی اپنی کوئی اس وقت سچویشن چل رہی ہے کہ آپ کا آنا ان کو نہ اچھا لگے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا بتایا ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس کا جو شان نزول ہم دیکھیں کہ یہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، وہ انصار کی عورتوں میں سے تھی. تو اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات میں اپنے گھر میں اس حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے. تو لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی میرے والد آ جاتے ہیں، کبھی ہمارے اہل خانہ میں سے کوئی مرد آ جاتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس پہ کہتے ہیں یہ والی آیت نازل ہوئی. اس عورت کے کوشچن پہ
آیت نمبر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آرڈر پورا اتار دیا کہ اب جب کوئی بھی کسی کے گھر میں چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، بہن بھائی، بیٹیوں کا گھر ہے، جانے سے پہلے آپ بتا کر جائیں گے تاکہ اگلا کم از کم حالت ہی درست کر لے اپنی تھوڑی سی، ہے نا. کیونکہ دیکھیں اب دوپٹہ نہیں، اب ہو سکتا ہے عورتیں نقاب کرتی ہوں، پردہ کرتی ہوں، اب کوئی مرد ایسا آ جائے، آپ کو بہنوئی ہی آ جائے، بہنوئی سے بھی تو آپ کا پردہ ہے نا. تو جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا یہاں پہ کہ آپ داخل نہ ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، نیکسٹ آپ دیکھیں پورشن اس کا، حتیٰ یہاں تک کہ 2 کام کرنے کا بتایا آگے. تستانسو تم انس حاصل کر لو، انس پالو، انس حاصل کر لو، وتسلمو اور تم سلام کرو. 2 کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کو بتائے ہیں کہ جب تک یہ 2 کام نہ کر لو کسی کے گھر میں داخل مت ہو. انس پانا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ورڈ ہے نا بیسکلی اس کا معنی ہے انس پانا یا دوسرے کو معلوم کرانا، احساس دلانا کسی کو کہ اپنی پریزنس کا، کہ آپ کسی کے گھر اب پرانے زمانے میں دیکھیں جب یہ سورہ اتری تھی تو ٹیلی فون تو نہیں تھے نا کہ آپ فون کر دیں کسی کو جانے سے پہلے. تو وہ چیز ذہن میں آپ رکھیں کہ وہاں پہ لوگ جب کسی کو ملنے جاتے تھے تو وہ ڈائریکٹ گھر پہ چلے جاتے تھے. تو ان کے لیے پھر یہ کہ آپ مانوس کرا لو، ان کو احساس دلا دو گھر والوں کو کہ آپ آ گئے ہیں. اب اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جیسے کہ کوئی بھی ایسا کام کرنا اس میں آ سکتا ہے جس سے صاحب خانہ کو علم ہو جائے کہ دروازے پہ فلاں شخص کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہ رہا ہے. اب اس میں جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کھنکھارنا، آپ یہ کر سکتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ دوسرے کو ایک دم آپ کو پتہ چل جائے کہ دروازے پہ کوئی ہے. کیونکہ اس وقت وہ دیکھیں وہ دروازے وغیرہ بھی پراپر نہیں ہوتے تھے تو لوگ تو ایک دم سے پردہ کھولا اندر آ گئے تو پتہ نہیں چلتا. تو یہ کہ آپ کوئی کھنکھاریں یا سم ٹائم آپ یہ کہ السلام علیکم اونچا کہیں، اس سے بھی دوسرے کو آواز سے پتہ چل جاتا ہے کس کی آواز ہے. اسی طرح کھانسی کرنے کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ فلاں شخص ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے گھروں میں بیلز لگی ہوئی ہیں تو جیسے ہر بندے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بیل کو بجانے کا، تو آپ نے اپنی بیل کی بھی رکھی ہو کہ میں نے نا 3 دفعہ بیل بجانی ہے تو گھر والوں کو پتہ چلا اچھا یہ فلاں بندہ ہے. یہ جیسے آپ کا بھائی ہے مثال کے طور پہ، کوئی بھی نشانی کے طور پہ کوئی بھی بیل کی ایسی چیز، جیسے آپ نے بیل پہ ہاتھ ہی رکھ دیا تھوڑی دیر تو پتہ اچھا یہ فلاں بندہ ہے. تو کوئی ایسی چیز جو آپ کی بتائے کہ یہ کون سا بندہ ہے نا، تو وہ ہر وہ چیز اس میں آ جائے گی تستانسو کے اندر، کہ انس پانے کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی. اور اس کے علاوہ ایک حدیث ہے اس میں مسند احمد کی. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو 2 چیزیں ہم نے ابھی پڑھی نا، تستانسو اور تسلمو، تو انہوں نے کہا کہ تسلمو تو ہمیں پتہ ہے، سلام کرنا تو ہمیں پتہ ہے، پر یہ تستانسو کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہنا. یعنی کہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز، مین مقصد ہے کہ آپ کی آواز دوسرا سن لے. تو اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اگر آپ اس میں ذکر ہی کر رہے ہیں کہ آپ کو ذکر کا بھی اجر مل گیا، اس آیت پہ بھی عمل کرنے کا مل گیا کہ آپ اجازت طلب کر رہے ہیں. اور کھنکھارنا بھی جو ہم نے ابھی پڑھا کہ وہ بھی وہی ہے، تستانسو کے اندر آتا ہے وہ. اب اس میں یہ ایک اور حدیث ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ علا بن سیار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں گھر جاتے وقت اپنی ماں سے بھی اجازت مانگوں؟ میں تو اپنی ماں کے گھر جا رہا ہوں، اس سے بھی اجازت مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو وہ بولا میں تو ان کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کے داخل ہو. وہ کہنے لگا میں ہی تو ان کی خدمت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لے کر داخل ہو. کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟
کہ یو نیور نو، ہو سکتا ہے کپڑے چینج کر رہی ہو وہ، یا وہ اس حالت میں جیسے بیٹھی ہوئی ہیں، بندہ سم ٹائم ریلیکس ہونے کے لیے نہیں پراپر ڈریسنگ آپ نے کی ہوتی کہ اسے پتہ اس وقت تو کسی نے نہیں آنا، آپ ایک دم سے پہنچ گئے کہ میں تو اس گھر میں رہتا ہوں، کہ آپ اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھنا پسند کریں گے، تو ان کو ایٹ لیسٹ بتا دیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی پھر کہتے ہیں کہ جیسے آپ اپنے بھی گھر میں انٹر ہو رہے ہیں نا، جو آپ کا اپنا گھر ہم نے ڈیفینیشن پڑھ لی، تو بھی آپ اپنے گھر والوں کو کسی طریقے سے تھوڑی سی آواز پیدا کر کے، ایسے نہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ہم گراج میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں سیدھی اندر آ جاتے ہیں، تو وہ نوک کیا کرنا، کچھ کرنا، ہر ایک کے پاس چابی اپنی بالکل۔ اور یا انٹرنس سے بھی آپ آ رہے ہیں تو آپ اس میں کیا بیل بجا کے تو نہیں اپنے گھر میں آپ داخل ہوں گے، کہ وہ آپ کا اپنا گھر ہے، تو اس میں بھی اندر آتے ہی اونچی سے سلام کر دیں تاکہ گھر والوں کو ایک پتہ چل جائے کہ میں گھر پہ آپ آ گئے ہیں۔ تو یہ کہ یہ سارے جو ایٹیکیٹس ہیں نا، یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 2 کام میں نے آپ کو بتایا کیا کرنے ہیں۔ اب کسی کے بھی گھر پہ جب جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مانوس کر لیں، نمبر 1، یعنی کہ آپ ان کو اونس حاصل کر لیں۔ دوسری آپ نے چیز کیا کرنی ہے کہ سلام کرنا ہے آپ نے ان کو۔ اب آج کل کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں تو مانوس کرنے میں اب کیا ہے، اب ہم دروازوں پہ جا کے تو ہم نہیں کریں گے کیونکہ ظاہرہ دیٹ ول بی ٹو لیٹ۔ آپ ان کو پہلے پرمیشن دیں، جانے سے پہلے آپ گھر والوں سے پوچھ لیں، فون کر لیں، ٹیکسٹ میسیج کر لیں، کین آئی وزٹ یو ٹوڈے، آپ اف دس اے گڈ ٹائم، آپ یا کوئی اور اس کے ساتھ ٹائم سیٹ کریں۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ آرام سے چل پڑیں اٹھا کے اور وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے پرمیشن لے رہے ہیں آپ۔ اب جب آپ اتنا ڈرائیو کر کے آ ہی گئے، ہاں آپ آئے گئے 15-20 منٹ کی ڈرائیو کر کے، اب آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، چلو جی ان کو، لیکن ہاں مل کے ہی، اب تو مل کے ہی جانا ہے۔ اچھا اس میں اور بھی یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ نہیں، وہ اگلی آیت میں پھر میں اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی۔ اس میں ابھی ہم بس یہی اس کا ہی ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے گھر والوں کو، اچھا پھر یہ مانوس کرنے کا ریزن کیا ہے، پرپس کیا ہے اس کا، کہ کیوں ہم ان کو مانوس کریں جانے سے پہلے؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے گھر میں، اور ہم نے ابھی جیسے بات کی تھی کہ آپ کا اپنا گھر، اپنا گھر تو وہی ہوتا ہے جس میں آپ کی ہر چیز اپنی پرائیویٹ چیزیں ہیں، آپ جیسے چاہیں بات چیت کریں، آپ جیسے چاہے کھائیں پئیں، بیٹھیں اٹھیں لیٹیں، جو مرضی پہن کے آپ پھریں، آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس میں۔ تو جب آپ کے پیچھے کوئی آتا ہے، پیچھے کوئی آپ کے آ رہا ہے گھر میں، بالکل، تو گھر میں کوئی آتا ہے تو کیا کرنا، آپ ایک دم سے بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، آپ اپنی کوئی چیزیں ایسی گھر میں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نہیں کسی کے ساتھ ظاہر کرنا چاہتے، یا میں بھی ہو سکتا ہے آپ ایسی کوئی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے ہوں جو آپ کی پرسنل ہے۔ اب بہت سے ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب ہسبینڈ وائف آپس میں بیٹھ کے یا ایز اے فیملی آپ بات کر رہے ہیں، یو ڈونٹ وانٹ اینی تھرڈ پرسن دیئر، تو اب آپ نے ایک دم سے آپ گھوسا ناک کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہ یہ چیز پریشانی کا باعث بنتی دوسرے لوگوں کے لیے۔ تو اب کہتے ہیں کہ یہ اونس حاصل کرنا، مانوس ہونا، اس کی اپوزٹ آپ دیکھیں کیا ہوتی ہے، اس کا الٹ کیا ہوگا، وحشت، اس کا اپوزٹ ہے وحشت۔ تو جب آپ کسی کے گھر میں بغیر بتائے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا، لوگ وحشت میں آ جائیں گے، یعنی کہ ایک پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ہمارا دین سبحان اللہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس میں لوگوں کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں فیلنگس کی کیئر کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں یتیم کے آپ کو ملیں گے کہاں پہ، یتیم کو پوچھتا کون ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا نا۔ اللہ نے یتیم کے بھی حقوق کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حقوق کی بات کی ہے کہ جن کو کوئی اتنا نہیں مانتا، کیونکہ دیکھیں چھوٹے ہوتے جب عورت پریگننٹ ہوتی تھی، بچے چھوٹے ہوتے تھے، بورن نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت کس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا؟ عورتوں کو، بچوں کو، چھوٹی بچیاں پیدا ہوتی تھی، جیسی لڑکا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، لڑکی ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس کے عورت کے بیڈ کے ساتھ ہی نا نیچے گڑھا کھودا ہوا ہوتا تھا، کہ جس طرح جیسی بورن ہوتی بچی پتہ لگتا لڑکی ہے، اسی وقت اس گڑھے میں ڈال کے گڑھا بند کر دیتے تھے۔ یہ کیا جاتا تھا۔ تو کون ہے جو ہمارے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سب کی۔ اب یہ میں چیز جب میں نے آیت پڑھی تھی تو مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ چیز مجھے بہت زیادہ فیل ہوتی تھی کہ اکثر ہوتا ہے ہمارے گھر میں کوئی آ جائے اور ہمیں پتہ نہیں تھا،
وہ ایک دم سے آپ کے گھر میں آ گیا. اب آپ واقعی مینٹلی طور پہ آپ نہیں اس وقت اس پوزیشن میں ہوتے کہ آپ اس وقت کسی کو ویلکم کریں. مے بی آپ یو آر گوئنگ تھرو سم ٹرائلس. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سیڈ ہیں اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو بی ٹو یور سیلف, کہ آپ الون خود سے تھوڑا سا اس میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اب آپ کے گھر مہمان آ گیا, اب یو آر اسٹک. اب اس مہمان کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے بات کریں گے. اب آپ اندر اپنے بہت دکھی ہیں اور اس وقت بالکل بھی آپ نہیں چاہ رہے تھے کوئی آئے. اب آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ کو اس کے ساتھ کیسے بیٹھنا پڑتا ہے. اب آپ کو اس کے ساتھ تھوڑا سا ہنسنا بولنا نہیں اچھے طریقے سے بات کریں گے, پھر اس پہ باتیں بنیں گی. ہائے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, سیدھے منہ بات ہی نہیں کی اس نے تو, اور وہ تو پتہ نہیں ایسے میں گھر گئی اس نے کہ یہ وہ ہے جو ہمارے کلچر میں ہوتی ہیں چیزیں, کہ آپ نے خالی آ ہی جانا نہیں ہوتا, پھر اس کے ساتھ ایک پوری چیز پیکیج چلتا ہے اس چیز کا کہ وہ گھر والا بیچارہ سیدھے منہ نہیں بات کر پا رہا کیونکہ اس کو اپنی ایک پریشانی لگی, آپ اس پہ باتیں بناتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب آپ دیکھیں کہ ہنسنا بولنا آپ کو پڑے گا اس کے ساتھ. اب آپ کا مے بی آپ کا وہ کروشل ٹائم تھا کہ آپ کو کوئی کام ڈن کرنا تھا اسی ٹائم پیریڈ میں, اس آور کے اندر. اب آپ کے گھر مہمان آ گئے, اب آپ وہ جا کے کام تو نہیں کر سکتے نا. اب آپ کو ظاہر ہے وہ پھر مہمان نوازی کے ایٹیکیٹ شروع ہو جاتے ہیں, آپ کھلانے پلانے پہ آپ لگ جائیں. اور مے بی ہو سکتا ہے آپ کے کوئی امپورٹنٹ ڈاکومنٹس آپ کر رہے تھے, آپ نے وہیں چھوڑی اور آپ نے اب مہمان آ کے بیٹھ گیا, آپ ہر چیز بھول گیا. اب آپ جا کے کھانے پینے کی چیزوں پر اب وہ سارے پیپر اس کے سامنے ہی پڑے. اب آپ کی کوئی پرائیویسی تو نہ رہی نا. وہ چیزیں جو آپ دکھانا نہیں چاہ رہے تھے وہ بیٹھے, اور کچھ لوگوں کی ماشاء اللہ عادت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے جو بھی چیز پاس پڑے انہوں نے وہ بھی دیکھنا ہے, وہ لیٹر پڑھا ہے, یہ کیا پڑھا ہے. تو یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ نہیں کر سکتے کہ جو دوسرے کی پرائیویسی میں انویڈ کرے. یہ چیزیں گناہ ہے. تو یہ ہم آیات پڑھ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ ہم دیکھیں کہ یہ چیزیں ایسی تو نہیں کہ ہم اپنی لائف میں ان کو ہم نے بھی ڈالا ہوا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ سرپرائزز نہ دیں. ایک یہ بھی بڑا کامن ٹرینڈ ہے, وہ جی سرپرائز دیں گے چل کے آج تو ان کو, ہاں, اور آ کے دروازے پہ پہنچ گئے. آئی ڈونٹ لائک سرپرائزز, مجھے بتا کے آؤ زیادہ بہتر ہے, بندہ تھوڑی گھر کی حالت بہتر کرے. بالکل بعض اوقات ہوتا ہے آپ کے والا جو ہے گھر میں جو لوگ ہیں مینٹلی پریپیئرڈ ہوں, پہلے سے انہیں پتہ ہو کہ آنے لگے ہیں. یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے سچویشن کہ سم ٹائم آپ پہلے سے اپوائنٹمنٹ یا ٹائم سیٹ نہیں کر سکیں, تو بھی آپ یہ کہ گھر آنے سے پہلے کم از کم فون پہ پوچھ لیں کہ میں آپ کے ادھر سے گزر رہی تھی, اگر آپ فری ہیں, اف اٹس اے گڈ ٹائم, میں آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں. تو یہ ہے کہ اس میں بھی آپ نے ایٹ لیسٹ نوٹیفائی کر دیا, اور اگر وہ ہوگی اس کو ہوگا تو آپ کو کہہ دیں گے کہ ہاں آپ آ جائیں, نہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ بھی آپ کسی اور دن آ جائیں. اب ہمارے کلچر میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے, کبھی بھی نہیں کہتے, کبھی آپ کہہ بھی دیں. اور کیونکہ ہمیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات اتنی سی بھی کہہ دی نا کہ تم نہیں آؤ, دوسرا مائنڈ کر لے گا. اور وہ واقعی پھر لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں, اور ایسا مائنڈ کرتے ہیں کہ وہ پھر آپ سے ملنا ہی چھوڑ دیں گے. وہ تو میں بھی قریب پہنچ کے بھی اس نے مجھے منع کر دیا. تو کیا تھا تھوڑی دیر مجھے آنے دیتی تو اندر کیا فرق پڑ جاتا, میں نے ملنا ہی تو تھا, میں نے کون سا کچھ کرنا تھا. تو یہ کہ نہیں, اب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اور پھر اس پہ مائنڈ نہیں کرنا, آپ نے اس پہ برا نہیں منانا بالکل بھی. کچھ پوائنٹر ہیں اسی سلسلے میں, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے وہ سینیریوز جو ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ جو چیزیں ہیں نا, تاکہ اس سے ہمیں ایک کلیئر پکچر پتہ چل جاتی کہ کہاں کہاں پہ ہمیں کرنا ہے. نمبر 1 دیکھیں آپ کہ گھر والوں کی اجازت طلب کریں. اگر وہ اس وقت اجازت نہ دے تو پھر برا نہیں منانا چاہیے آپ کو, کیونکہ یہ گھر والے کا حق ہے. ہو سکتا ہے وہ اس وقت کسی ضروری کام میں مصروف ہوں. یہ بات جو ہے نا, ہم اجازت تو طلب کر لیں گے, لیکن اس سے اگلا پارٹ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کو منع کر دے تو پھر آپ کو برا نہیں منانا, کیونکہ یہ دیکھیں اس کا گھر ہے, اس کا رائٹ ہے, وہ چاہے تو آپ کو انٹر ہونے دے, چاہے تو نہ انٹر ہونے دے. سیکنڈ چیز آپ دیکھیں کہ جب اجازت لیں تو اس کو نا وقت ضرور بتا دیں. جیسے یہ بھی بات کر رہی تھی نا کہ ٹائم اگلے کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کتنے بجے. اب جیسے میں نے کہ میں آپ کے گھر کل آؤں گی, آپ کو وزٹ کروں, اب وہ بیچارہ سارا دن بیٹھا رہا آپ کے, اب اسے یہی نہیں پتا کہ آپ نے کس ٹائم پہ آنا ہے. وہ نہ صبح میں کرنے والا ٹائم, نہ وہ اپنا کام صبح میں کر سکیں گے, نہ دوپہر میں, کیونکہ دے آر باؤنڈ.
آپ انہیں پتہ کب آئے ہیں, آپ ان کو ٹائم دیں کہ بھئی میں صبح میں آؤں گی. اگر آپ کو ایگزیکٹ ٹائم نہیں پتہ تو ایک رینج دے دیں کہ میں انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو کم ان دا مارننگ, اور میں کوشش کروں گی کہ میں 8 سے 10 کے درمیان آپ کے گھر آؤں, اینڈ آئی ول کنفرم, کیونکہ مجھے 1-2 کام اور کرنے ہیں, اور وہاں سے جیسے ہی میں ڈن ہوتی ہوں میں آپ سے ٹائم کنفرم کر لوں گی. ایٹ لیسٹ آپ کو دے دیا ٹائم لمٹ, اس بندے کو پتہ ہے کہ 2 آور میں کسی ٹائم آ سکتی ہے, اور پھر بھی جیسے ہی آپ پیچھے سے ڈن ہو آپ اس کو فوری بتا دیں کہ میں ڈن ہو چکی ہوں, اب میں آپ کی طرف آؤں گی تو انشاءاللہ اٹ ول ٹیک می لائک 10 to 15 minutes, تو میں انشاءاللہ اتنے میں آپ کی پہنچتی ہوں. اب دیکھیں دوسرے کے پاس ایک کلیئر پکچر ہے آپ کی, اور وہ اپنے فوری جو چیزیں اس کو کرنی ہے وہ کر لیں گے. تو یہ ایٹیکیٹس ہیں کہ یہ ہم نے کرنے ہیں, اور ہم میں سے ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں کر رہے ہیں آلریڈی, لیکن یہ کہ نہیں بھی کرتے اور یا کبھی بھول بھی جاتے ہیں. تو اب آپ کوشش کریں کہ یہ, کیونکہ یہ آیت آ گئی قرآن میں, تو اب ہم سب کے لیے مسٹ ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اچھا یہ بھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو نا, بندہ وہی بات ہو گئی کہ وہ انتظار میں بیٹھا ہے, نہ وہ آنے والا نہ کہیں جانے والا, کچھ بھی نہیں وہ کرنے والے, اور تکلیف میں نہیں ڈالنا. مین پرپس ہمارا جو ہے نا کسی کو تکلیف سے بچانا ہے. مین جو اس آیت کا ایک آپ کہہ لیں تھیم ہے کہ میک اٹ ایزی فار ادرس, مور ریلیکسنگ اینڈ مور ایزی. اب اگر نمبر 3, اب اگر چلیں فرض کسی کے آپ کے گھر آپ آ ہی گئے, گھر پہنچ ہی گئے, آپ نے نہیں بتایا پہلے, اب آپ گھر آ گئے, اب آپ بیل بجا رہے ہیں, اب آپ نے چونکہ پرمیشن لے کے نہیں آئے تھے, اب آپ آ کے بیل بجا رہے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے. اب اس بندے کی مرضی ہے گھر والا آپ کو الاؤ کرے یا نہ کرے. اب پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے تو جی گھر سے آوازیں آ رہی تھیں اندر سے, وہ دگڑ کی آوازیں آ رہی تھی, لوگ بھاگ دوڑ سے, تو اس کا مطلب گھر میں ہی ہیں, پر دروازہ نہیں کھولا, ٹی وی بھی چل رہا تھا, لائٹیں بھی آن تھیں, انہوں نے کھولا ہی نہیں دروازہ, انہیں پتا تھا میں باہر کھڑی ہوں, دروازہ ہی نہیں کھولا. ہاں, اور وہ انہوں نے اوپن ہی نہیں کیا. آپ کا حق نہیں ہے, کیونکہ ایک تو یا تو آپ بتا کے اپوائنٹمنٹ ٹائم سیٹ کر کے گئے, پھر نہیں کھول رہے نا, تو پھر یہ ان کی بری بات ہے کہ آپ تو آلریڈی بتایا ہوا تھا بھیا میں دروازہ ہی نہیں کھول رہا آگے سے, دیٹس بیڈ, لیکن آپ نے بتایا ہی نہیں. اب میں چونکہ گزر رہی تھی تو میں کہ چلو میں دروازے پہ پہنچنے دیکھ ہی لوں, اس سے سلام دعا کر لوں. اب دروازے تک پہنچ گیا, اب بیل بجا رہے ہیں, پھر آپ پلٹیں گے ہی نہیں. پھر آپ لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں, بیل پہ ہاتھ رکھا تو ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے, اور بیل پہ بیل بجی جا رہی ہے. وہ 1 بیل بجائی, 2 بیل بجائی, 3 بیل, وہ نہیں ہٹتے کہ جب تک اب انہیں کیونکہ آوازیں آ گئی, انہیں پتہ چل گیا لوگ اندر ہی ہیں نا, تو اب بجاتے جاؤ دروازے, پھر دروازے توڑنے شروع کر دو, زور سے ناک کرنے لگ جاؤ. نہیں, اس لیے کہ وہ کھولیں, کیوں کھولیں, وہ ان کا حق ہے, ان کا گھر ہے, مرضی ہے, وہ آپ کو اندر آنے دیں یا نہ آنے دیں. پھر آپ نے یہ دیکھیں نمبر 4, کسی بھی مرد کو گھر میں نہ بلائیں. جب آپ کے ہسبینڈ اگر گھر پہ نہ ہوں, کسی بھی مرد کو گھر میں نہیں آنے دیں آپ. نمبر 5, اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر گھر میں کسی کو نہ بلائیں. پہلا تو یہ کہ کسی کو نہیں, آپ نے باہر آ گیا کوئی آدمی تو اندر نہ لے کر آئیں اسے. اور اس کے بعد نمبر 6 جو ہے, نہیں نمبر 5 جو ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بلائیں بھی نہ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کسی آدمی کو پسند نہیں کرتے اور انہوں نے آپ کو کیا ہوا ہے کہ بھئی مجھے یہ بندہ نہیں پسند, میرے گھر نہ آئے, تو آپ کو ہوتا ہے اچھا چلو ہسبینڈ کے سامنے تو نہیں آتے, لیکن اب ہسبینڈ نہیں ہے گھر میں تو آپ اس کو بلا لیں گھر میں. یہ بھی نہیں آپ کر سکتے, کیونکہ جس گھر تو آدمی کا ہے نا بیسکلی, تو اگر اس کو نہیں پسند تو آپ نہیں بلائیں گے کسی کو. پھر اس میں نمبر 6 ہے کہ شوہر کو بھی اپنے گھر داخل ہوتے وقت کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے گھر والوں کو پتہ چل جائے. جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ سلام کر لیں اندر, کیونکہ وہ تو ایسے دروازوں کے پاس تو کیز ہوتی ہے نا, تو وہ تو آرام سے کی کھول کے لگا کے اندر آ جائیں گے, تو کیا ضرورت ہے. لیکن آپ گھر میں انٹر ہوتے وقت مین اونچی سے سلام کر دیں تاکہ یہ نہ ہو گھر میں ڈر جائیں. تو ہماری اپنی ٹیچر کے ساتھ ایک دفعہ ایسے ہوا, کہتی ہے کہ میں اپنی کلاس کر رہی تھی, تو کہتی ہیں کہ پیچھے سے نا میرے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں تو وہ رات میں آتے ہیں, تو کہتی کہ اب میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ہی واز گان, تو کہتی تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک دم سے نا مجھے لگا کہ ہمارے گراج کے دروازے سے کوئی انٹر ہوا ہے اور اندر کوئی آ گیا. کہتی ہے آئی واز اسکیئرڈ, میں ڈر گئی کہ کوئی بندہ گھر میں گھس آیا, مطلب شی گاٹ ریئلی اسکیئرڈ. تو کہتی میں ایک دم سے میں نے جب دیکھا تو دیکھا میرے ہسبینڈ تھے.
کہتی مجھے اس وقت اتنا ہو، ایک تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی، تو تب سے پھر ہوا کہ نہیں آپ آئیں تو کچھ اتنا آواز کوئی نکال دیں مجھے پتہ چل جائے، کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ اپنے کام میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ اس وقت ہلکی سی بھی آواز پیچھے سے کوئی ایک دم آتی تو بندہ بہت ڈر جاتا ہے، جو نارملی آپ نہیں ڈرتے ویسے. تو یہ کہ آدمیوں کو بھی ہونا چاہیے کہ اندر آئیں تو کچھ اس طرح کہہ دیں، کوئی سلام کر دیں، کھنکھار دیں، اللہ اکبر کہہ دیں. پھر آپ یہ دیکھیں 7 نمبر اس میں کیا ہے کہ دوسروں کے گھروں کے اندر نا جھانکنا نہیں چاہیے، کہ جیسے اب آپ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہیں تو وہ یا تو وہ گلاس وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا، ونڈوز ہیں ساتھ میں یا دروازے کے سائڈ پہ وہ گلاس وغیرہ لگا ہوا ہے تو دیکھنے کی کوشش کریں آپ کہ دیکھوں بھی کوئی نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا. یہ بھی نہیں کرنی، کیونکہ ہم بیسکلی یہ سارے کام کر کس لیے رہے ہیں نا، پرائیویسی کے لیے کر رہے ہیں نا، تاکہ کسی کی پرائیویسی کو آپ پریزرو کر سکیں. آپ نے یہ بھی نہیں کرنا. پھر آپ دیکھیں کہ اور ہم نے اس میں ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ اب آپ دروازے پہ آئے ہیں تو آپ نے دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، جیسے کسی کے ناک کرتے وقت ایدر رائٹ یا لیفٹ. اس کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ جب دروازہ کھلے تو آپ کی نظر ڈائریکٹ سامنے گھر پہ نہ پڑے. اتنی پرائیویسی کا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ کیا گیا ہے کہ آپ نے سائڈوں پہ کھڑے ہوں، اندر نہ کھڑے ہوں. اور اگر آپ ان کیس فرض کریں کہ سائڈوں پہ جگہ ہی نہیں ہے، دروازے کے سامنے ہی آپ کے پاس آپشن ہے، جیسے کوئی بھی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ سائڈوں پہ اتنی زیادہ جگہ نہیں ہے تو اس میں پھر آپ اپنی آئیز نیچے رکھیں گے. دروازہ کھلے تو آئیز نیچے، ایسے نہیں ہو کہ دروازہ وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہاں جی کیا بات ہے، اور آپ وہ جی میں یہ کچھ سیل کرنے آیا ہوں، اور اندر آنکھوں سے سارا جائزہ گھر کا لے رہے ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے اب جو نان مسلم ہیں ان کے لیے تو نہیں، کیونکہ ہم نے یہ آیت کے شروع میں کیا پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے ہو، وہی آیات پہ اللہ کی عمل کریں گے نا. کہ اب وہ تو جو کریں، ہم نے ایز اے مسلم یہ نہیں کرنا. اور ہماری بھی ایک آؤٹ آف کیوریاسٹی، ایک ہماری ایک نیچر ایسی ہوتی ہے، تو جسوس بہت ہوتا ہے ہمارے اندر نا، کہ دروازہ کھلے تھوڑا سا دیکھوں کیسا ہے گھر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ میں اس کو جانتی نہیں ہوں. تو جیسے آپ کسی نیبر کے گھر جاتے ہیں تو اب نہیں بھی وہ اندر آپ کو بلائے تو وہیں سے آپ دیکھنے کی کوشش کریں، گھر تھوڑا سا جائزہ مل جائے، گھر نظر آ جائے کیسا. نہیں کر سکتے، یہ چیزیں منع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے اس کے بارے میں. اچھا یہ اس میں بلکہ ملٹیپل احادیث ہیں ہمارے پاس، تو وہ اس کی ہم تھوڑی سی اب احادیث دیکھ لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے کیا ہمیں چیزیں بتائی ہیں. اذن کا ہم نے دیکھ لیا کہ ہمیں اذن حاصل کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. تو یہ بات ہو گئی کہ اذن حاصل کرنا پہلے کرنا ہے. اب اس کا طریقہ دیکھیں کہ طریقہ کیا ہے، یعنی کہ کس طرح سے اب ہم کریں. تو اس میں کچھ احادیثیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس قرضے کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے حاضر ہوا جو میرے والد پہ تھا. میں نے دروازہ نوک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون ہے. میں نے کہا میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ہوں. تو گویا آپ نے نام بتانے کے بجائے میں ہوں کہنے کو برا سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، نام بتائیں. میں عمر ہوں، میں ابو بکر ہوں، اپنا جو بھی نام آپ بولیں کہ میں یہ ہوں، بجائے یہ کہ کون ہے میں ہوں. ہم بھی کبھی ہوتا ہے کہ پہچان جائے گی آواز سے، سم ٹائم نہیں پتہ چلتا دوسرے کو، تو اپنا نام بتا دیں کہ میں جو بھی آپ کا نام ہے اپنا نام سے دروازے پہ کھڑے نوک کرتے وقت بتائیں میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا جانا. یہ بخاری کی حدیث ہے. دوسری حدیث آپ دیکھیں کہ اور اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیرونی دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہو بلکہ دائیں بائیں، اور جب تک کہ کوئی دروازہ نہ کھولے تو اجازت ملنے سے پہلے ہی ملاقاتی کی نظر اندر تک نہ چلی جائے، کیونکہ آپ کو بھی اجازت نہیں ملی تو آپ کا پورا گھر کا ویو آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اسی لیے سائڈوں پہ کھڑے ہونے کا بولا گیا. تو چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نگاہ اندر چلی ہی گئی، یعنی کہ آپ ایک آلریڈی آپ نے وہ سائڈ کے جو دروازے تھے، جو گلاس کا دروازہ تھا، اس سے آپ نے اندر جب جھانک ہی لیا سارا، تو پھر اجازت کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا. پھر کس چیز کی اجازت کی؟ یہ آلریڈی سا ہاؤس تو دیکھ لیا آپ نے. یہ ابو داؤد کی ہے حدیث.
کہ آپ نے جب اندر جھانکی مار لی ہے ایک تو پھر پرپس ختم آپ کا اجازت کا، پھر آپ کو نہیں اب اس کا ریوارڈ ملے گا کہ آپ کہیں کہ اب میں اجازت دوں، کیونکہ آپ نے تو اجازت سے پہلے ہی اندر دیکھ لیا سارا کچھ۔ نمبر 3 حدیث اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نظر بازی کی وجہ سے ہی تو اجازت کا حکم دیا گیا ہے کہ اجازت لینی ہے تاکہ بندہ اس چیز سے اپنے آپ کو روک سکے، یہ جو نظریں اندر گھروں کے دوسروں کی ڈالیں۔ یہ صحیح مسلم کی ہے۔ نمبر 4 آپ حدیث اس میں ہے، نظر بازی یا کسی کے گھر میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہارے مکان میں جھانکے اور تم کنکر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو بھی تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ اندر سے ماریں، پتھر ماریں اس کی کہ اس کی آنکھ ضائع ہو جائے، کتنا بڑا ڈیمیج ہوگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کا پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کا گھر تھا اور وہ آپ کے گھر کی آپ کی پرائیویسی میں انویٹ کر رہا تھا، تو دس تھنگ از آلسو الاؤڈ کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اس میں اسی طرح ہی ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کوئی آیا تو اس نے بتایا نہیں کہ کون تھا، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا ایرو تھا اس وقت، تو وہ اس طرح سے ایرو لے کر آئے سیدھے کہ لگتا تھا اس بندے کے پیٹ میں ایرو جو ہے وہ اندر ڈال دیں گے، اتنا ان کو یہ بات بری لگی تھی کہ آپ نے آئے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ پھر اگر تم نہ پاؤ، آیت نمبر 28 میں اب کیا ہے کہ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، یعنی کہ آپ اجازت لیں، جب تک آپ کو اجازت نہ ملے تو آپ گھروں کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور اگر قیلا کہا جائے لکم آپ سے کہ واپس لوٹ جاؤ، ارجعو آپ چلے جائیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فرجعو تو پھر آپ لوٹ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی جو ہے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اور پاک ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی بندہ منع کر دیتا ہے نا کہ بھئی آپ ابھی میں اویلیبل نہیں ہوں، میں بیزی ہوں، آپ واپس چلے جائیں، ہمارے لیے نا وہ ایگو کی بات بن جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے بہت زیادہ کہ ہم اس کو اپنے اوپر پرسنل لے لیتے ہیں اس چیز کو کہ اس نے مجھے انکار کر دیا ہے، شاید وہ میرے سے ملنا نہیں چاہ رہی تھی، یہ وہ، حالانکہ آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بھی اس کی اپنی کو مجبوری ہوگی اس وقت، تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو وہ لوٹا بھی دیتا ہے تو آپ لوٹ جائیں، اور یہ بات آپ کے لیے بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ بندے نے آپ کو لوٹا دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ بندہ اس وقت کسی بہت امپورٹنٹ کام میں ہوگا، تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ زبردستی آپ کو بلا بھی لے اندر چلیں مجبوراً، کہ وہ بلانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب آپ چونکہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے اور اب وہ بندہ آپ کو مجبوراً اندر لے ہی آیا ہے، تو اب اس کو آپ کے ساتھ پراپر پورے ایٹیکیٹ کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا، اسے آپ کو سرو بھی کرنا پڑے گا، اس کو پھر آپ کے ساتھ اچھی کمپنی بھی دینی پڑے گی، پھر اب وہ بندے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آتے ہیں پھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب آپ کسی کو اٹھا کے باہر تو دروازے تک تو نہیں چھوڑ کے آ سکتے نا کہ اٹھاؤ اسے، چلو بھی اب نکلو، میں نے وہ بھی برا لگتا ہے، تو کریں گے کہ آپ تو پھنس کے ونس مہمان انٹر ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے باہر نہیں بھیج سکتے، وہ تو اس کے اوپر ہے نا خود کے کب جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ بتانے کا ہے کہ پھر واپس چلے جاؤ، برا مت مناؤ کسی بھی چیز کا کہ یہ چیزیں جو ہیں صحیح نہیں ہیں۔ آیت نمبر 29 اب جو ہے شروع ہو رہی ہے لیسا سے، نہیں ہے، لیسا علیکم اوپر تمہارے، جناحن کوئی بھی گناہ، ان کے تدخلو کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جو آباد نہ ہو، جہاں پہ کوئی رہ نہ رہا ہو، اور لیکن آپ کا کوئی فائدہ لگا ہو وہاں پہ، یعنی کہ آپ کسی غرض کی وجہ سے اس گھر میں جائیں۔ اس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک بات اس میں یہ آتی کہ ایک تو ایکچول جو ورڈنگ ہے اسی طرح کہ وہ گھر ہے کسی کا، تو میں بھی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کچھ 1-2 ہفتے کے لیے آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں اور آپ ان کے گھر میں چلے جائیں کسی کام کی غرض سے کہ آپ کو انہوں نے کیز دی ہوئی ہیں گھر کی،
تو پھر آپ اس طرح سے جا سکتے ہیں. پھر آپ کو ظاہر کس سے اجازت لے کے تو نہیں جائیں گے نا, یا آپ کو انہوں نے بولا ہوا ہے کہ آپ ہمارے گھر کے پیچھے ٹیک کیئر کریں, ہم 1-2 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں, آپ پیچھے آ کے 1-2 دفعہ نظر وغیرہ ڈال دیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ یہاں پہ آتا ہے کوئی نا. تو اس میں پھر آپ نے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو وہ والے گھر ہو گئے. ایک وہ گھر ہوتے ہیں کہ ایک تو جیسے ہی آبادی نہیں ہے, چلو وہ گھاس بھی بڑی بڑی ہوئی ہوئی ہے, درخت لگے ہوئے ہیں باہر, تو اس میں آپ نے کیا لینی ہے, آپ ان کے فروٹ وغیرہ آپ لے بھی لیں, آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ایک وہ ان میں گھر, ایک دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی 2 چیزیں آتی, تو دوسری چیز اس میں وہ بھی ہو سکتی ہیں ایسی جگہیں جو کمیونٹی پلیسز ہوتی ہیں, جیسے کمیونٹی سینٹر ہو جاتے ہیں. اب مسجدیں ہیں, اب مسجدوں میں سب نہیں جانا ہے, اب وہاں پہ تو آپ کسی سے اجازت نہیں لیں گے نا. تو اس کے اندر یہ دونوں باتیں آ جاتی ہیں کہ یہ دونوں طرح کے, ایک تو وہ گھر ہو گئے اور ایک ایسی پلیسز ہو گئیں کہ جو ہر خاص عام کے لیے کھلی ہیں جگہیں. کمیونٹی سینٹر ہیں, مساجد ہیں, پھر جیسے کھانے پینے رہنے کے لیے ہوٹلز آ جاتے ہیں اس میں, پھر اس میں سرائے وغیرہ, ایسی چیزیں, ایسے مقامات میں داخل ہونے کے لیے کسی اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اذن یعنی کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہم نے پہلے جیسے دیکھا تھا کہ گھر ہیں بے آباد ہیں, ویران ہیں, وہ والے گھر, یا ان کے مالک بھی اگر چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا آپ کو معلوم ہی نہ ہو رہتا کون ہے, تو وہاں پہ بھی اگر آپ اپنے کسی فائدے کی غرض سے چلے جاتے ہیں, جیسے میں نے جیسے بتایا تھا کہ ٹریز ان کے فروٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں, تو اب تو کوئی پک کرنے کے لیے نہیں, تو آپ اس میں جا کے تو لے سکتے ہیں کیونکہ فائدہ ہی ہو گیا نا آپ کا, آپ نے فروٹ وہاں سے لے لیا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ جو ہیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس سے کہ کیا ہم ایسے گھروں میں کیا کر سکتے ہیں. اجازت اب کون سے گھروں میں جس میں لوگ رہ رہے ہیں اس میں مسٹ ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم کی بنا پر اور تمام امور کی رعایت محفوظ رکھ کے یہ احکام ہمیں دیے ہیں, اور یہ وہ ہیں جو ہمارے, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو ہمارے باطل کو, ہمارا جو باطن ہے اندر اور ہمارا جو ظاہر ہے, اللہ دونوں کو جانتے ہیں. وہ باتیں جو ہمارے ساتھ بیٹھا بندہ بھی نہیں جانتا, اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ جو بندے گھر میں بھی ہیں تو ان کی فیلنگز کا بھی. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور ان سے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ والے جو احکامات ہم نے اب ان 3 آیات میں پڑھے ہیں کہ ان سے کیا فتنے ہو سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ فتنے بہت ہیں, کہ اب جیسے مین مقصد جو اس کا یہ ہے کہ فحاشی, فتنہ فساد کے راستوں کو بند کر دینا ہے. تو اب دیکھیں ہم ہر وقت گھر میں اپنے بائے پہن کے نہیں بیٹھے رہتے نا, سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے. اب اچانک سے آپ وہیں کھڑی تھی, دروازہ نوک ہوا ہے, سم ٹائم آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جا کے دوپٹہ گریب کر سکیں یا پورا فل ابایا پہن, اتنی دیر میں بندہ ہی چلا جائے گا. تو یہ کہ کوئی بھی اگر آئے تو آپ پہلے سے بتا کر آئیں. اچانک آپ کی ایسے نظر پڑ جائے کسی عورت پہ اور وہ پراپر کپڑے بھی نہ پہنے ہوں, اس وقت آدمی کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ جو چیزیں ہیں نا ساری کے فحاشی فتنہ فساد کے راستوں کو بند کرنا ہے, پہلے سے نوٹیفائی کر دیں, بتانے سے جانے سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری چھوٹی چھوٹی فیلنگز کا بھی دیکھیں یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ اس چیز کا خیال کیا ہے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو انسان اپنے بہت قریبی لوگوں سے بتاتے ہوئے آپ گھبراتے ہیں, یعنی کہ آپ کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ جو ہم کیسے کہیں نا. اپنے بہت قریبی لوگ ہیں, اب آپ ان کو ملٹیپل ٹائم بتا بھی چکے, لیکن وہ پھر بھی آپ کے گھر بغیر بتائے آ جائیں. اب فرض کریں مثال کے طور پہ کہ وہ آپ کے ماں باپ ہوں, اب آپ ان کو بتاتے بھی ہیں کہ بھئی اب آپ کی ایک اپنی پرائیویٹ پرسنل لائف ہے, تو اب آئیں تو آپ بتا دیں, لیکن اب ماں باپ بھی ایک دم سے آپ بچوں کے گھر میں چلے جائیں, بیٹے کے گھر چلے جائیں یا اپنی بیٹی کے گھر چلے جائیں, تو وہ بھی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ وائف اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی, نہیں بھی آپ اس وقت کہ آپ کسی کو الاؤ کرنا چاہ رہے ہوتے, اب ماں باپ کو اپنا بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کہ اپنے قریبی اتنے جو ہیں آپ ان کو بھی بتا کے جائیں, ماں باپ کے گھر جا رہے ہیں تو بھی بتا کر جائیں. تو یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں سب لوگوں کے لیے نہیں. اس میں تھوڑا سا ایک آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ فون کے بھی ایٹیکیٹس آ جاتے ہیں کہ اجازت آپ جیسے کر رہے ہیں نا, تو اب دیکھیں فون کے بھی کچھ ایٹیکیٹس ہیں کہ آپ بھی فون بھی ایسا نہیں ہے کہ فون کسی کو کیا ہے اب کر کے مت مار دو اگلے کی. مطلب کچھ لوگوں کی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ایک دفعہ فون کرتے ہیں, آپ نے نہیں اٹھایا نا, وہ بند ہو گئی نا بیل آپ کی, تو دے ول ڈو اٹ اگین. جب تک آپ اٹھا نہیں لیں گے نا وہ کر ہی جائیں گے
کہ بھئی بندہ نہیں اٹھا رہا، میں بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے باتھ روم میں ہو سکتا ہے وہ ادھر کمرے میں ہی نہیں ہے، اسے اتنا ٹائم تو دے دیں کہ وہ بندہ بیل سن کے آ جائے وہاں پہ. تو یہ ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ فون پہ بھی آپ نے اگر اس نے اٹھا لیا تو پوچھ لیں کہ از اٹ دس رائٹ ٹائم. فون پہ آپ نے پوچھا اس سے کہ میں ابھی آپ کے پاس وقت ہے، میں بات کر لوں تھوڑی سی. اگر وہ کہے کہ آپ ضروری بات ہے تو کر لیں، نہیں تو آپ کسی اور ٹائم کر لیں. ڈو اٹ. رسپیکٹ کریں دوسرے کی اس چیز کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل تو میں کہتی ہوں سب سے بیسٹ ہے پہلے ٹیکسٹ کر لیں. ٹیکسٹ کر کے پوچھیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وٹ از دا بیسٹ ٹائم، تو اس ٹائم پہ کال کر لیں آپ اس کو. اچھا لگتا ہے مجھے بھی، کوئی اس طرح پوچھتا ہے نا تو مجھے اچھی لگتی ہے یہ چیز کہ وہ آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں، اور آپ کا بھی مطلب ایک طرح سے آپ کو بھی ایک ہو رہی ہے کہ میرے بھی ٹائم کا اس نے خیال کیا ہے کہ ایسے کھٹاک سے فون ہی نہیں کر دیا. اب میرے پاس اب کئی دفعہ ایسے فون آتے ہیں کہ میں بالکل بھی اس کو اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی فون، لیکن میں اس وجہ سے بزنس کو اٹھانا مجھے پڑتا، چاہے 2 منٹ ہی کروں، کیونکہ پھر وہ بعد میں ان کو یہ کمپلین ہوتی کہ آپ تو فون ہی نہیں اٹھاتے، آپ تو باتیں نہیں، جب بھی کرو آپ کو فون کرتے ہیں، آپ پہلی دفعہ تو فون ہی نہیں اٹھا. میں نے کہا اگر اس کو اب نہ کیا نا تو وہ ایک اور مصیبت کھڑی جانی، اسے کیا کہ 2 منٹ بس یہ بتا دوں کہ میں ابھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اور جب آپ نے اچھا سلام کا ہم جو پڑھ رہے تھے نا، تو سلام کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب آپ سلام کریں گے نا دروازے پہ تو آپ نے کتنی دفعہ سلام کرنا ہے؟ 3 دفعہ کرنا ہے. 3 دفعہ کریں گے سلام. پہلی دفعہ آپ نے کیا وہ، کیونکہ ہمیں بتایا کہ آپ سلام کریں میکسیمم 3 دفعہ. یہ وہی طریقہ ہے جیسے اب آج کل تو بیل ہوتی ہے نا، تو تب تو بیلز نہیں ہوتی تھی نا، تو آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ نے سلام کیا، آپ کو جواب نہیں آیا، پھر آپ نے تھوڑا سا پاز دینا ہے، اتنا ٹائم کہ ہو سکتا ہے بندہ اگر واش روم وغیرہ میں ہے تو وہ آ جائے نا، نماز پڑھا ہے تو سلام پھیر دے، پھر تھوڑا سا گیپ دے کے پھر آپ دوسری دفعہ سلام کریں یا بیل بجائیں دوسری دفعہ. پھر آپ تھوڑی دیر اور رکے رہیں گے، پھر آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر کے 3rd ٹائم آپ نے کر دیا نا، دین یو لیو. پھر آپ اس کے بعد جو ہے پھر آپ وہاں کھڑے نہیں رہیں گے. اچھا اس کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ اس کی بھی ایک نا حدیث ہے اس بارے میں کہ 3 دفعہ اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں. 3 سے زیادہ نہیں کرنا آپ نے. 3 از دا تھنگ. بیل بھی بجانی 3 دفعہ بجانی ہے، اور وہ بیل آپ کی ٹونگ 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 ایک ہی دفعہ 3 نہیں کرنا. ایک بجا کے رکے، دوسری بجائی، پھر تھوڑا ویٹ کیا، پھر تیسری نئی پرمیشن آئی، جسٹ لیو. اس کی بڑی ایک خوبصورت ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، اور وہ آئے اور کہنے لگے کہ میں سیدنا عمر کے ہاں گیا تھا، میں نے 3 بار اجازت مانگی ہے اور مجھے اجازت نہیں ملی، آخر میں لوٹ آیا. جب میں لوٹ آیا تو پھر مجھے حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کھڑے کیوں نہ رہے وہاں پہ، کہ جب تم نے 3 دفعہ کہا تھا، تم آئے بھی تھے دروازے پہ، تو تم کھڑے کیوں نہ رہے. تو وہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار آپ سے اجازت مانگی تھی اور مجھے اجازت نہیں ملی، تو میں لوٹ آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص 3 بار اجازت مانگے پھر اسے اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم تجھے اس حدیث پہ اب تو تجھے کوئی گواہ لانا پڑے گا کہ جو تم نے بولی ہے کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں، تم گواہ لے کرو. اور اب بتاؤ تم کہ کیا تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے؟ تو اب ان کو تو وہ تو پھنس گئے بیچارے، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ وہ ان کو کوئی اپنا سا پروف ہی نہ ملتا تو وہ تو پھر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھوٹ ہو گیا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں اب اس کا پروف لے کر آؤ میرے پاس حدیث کا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے. تو یہ جہاں بھاگتے ہوئے گئے تھے وہاں پہ صحابہ کرام میں، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ مجھے بتاؤ کہ کسی نے یہ حدیث سنی تھی. تو سیدنا ابی کعب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہ آدمی شہادت دے گا جو ہم سب میں چھوٹا ہو، اور ان سب میں چھوٹا میں ہی تھا. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ گیا اور سیدنا عمر کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ایسا فرمایا تھا. تو امام بخاری کہتے ہیں، کیونکہ یہ بخاری کی حدیث ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سے مقصد حضرت عمر کا جو تھا وہ بالکل بھی ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو صحیح نہیں جانتے تھے. حدیث تو ان کو پتہ تھی،
وہ لوگوں کے اندر اس بات کی امپورٹنس ڈالنا چاہ رہے تھے کہ تاکہ لوگوں کو اس حدیث کی اہمیت پتہ چل جائے کہ دس از دا ٹرو حدیث. تو دیکھیں کتنے اسمارٹ ماشاءاللہ، وہ کتنے ذہین وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ اتنی اہمیت دیا کرتے تھے حدیث کو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.